اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب کی پہلی تاریخ، ماہ رجب، اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. تمام مسلمانوں کی، خصوصاً مومنین کی ذمہ داری ہے اس ماہ مبارک، اس رجب کے مہینے کے اندر ایسے اعمال انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، توفیقات میں اضافہ ہو جائے. ماہ مبارک کے رجب کے روزے، ان کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں روایتوں کے اندر، لہذا کم از کم 3 روزے رکھے، اور پہلی رجب کا روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ جس نے ایک پہلا روزہ رکھا یا 3 جس نے روزے رکھے تو جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے. استغفار کا مہینہ ہے ماہ رجب. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، یا استغفر اللہ واسأل توبہ، ایسے اذکار پڑھیں جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائیں، صدقہ اور خیرات کیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں. تو رجب کے مہینے کے اندر بہت ساری مناسبتیں ہیں. اسی رجب کے مہینے میں 27 رجب کی تاریخ، عمل داؤد، ایام 20، یہ ایسے ایام ہیں، ایسی راتیں ہیں، ایسے لمحات ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. تو یہ مہینہ فضیلتوں والا، برکتوں والا، استغفار کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، انسان کے لیے یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ اس نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. توبہ استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، عبادتیں، دعائیں کی جائیں. تو لہٰذا اس ماہ مبارک رجب میں عبادت زیادہ کی جائے، نیک اعمال انجام دیے جائیں. اس لیے ماہ مبارک رمضان سے پہلے یہ عظیم مہینہ ہے. عزیزان محترم، رجب کے اگر معنی دیکھیں، رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس میں ایسا انسان اس سے سیراب ہوگا جس نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے ہوں گے. تو جس نے بھی اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کی، رجب کے مہینے میں روزے رکھے، تو اس کے پانی سے وہ سیراب ہوگا، اس نہر کے پانی سے جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. یہ ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے. اور آج کی تاریخ خصوصی تاریخ ہے، پہلی رجب، یکم رجب کی تاریخ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. امام کی ولادت مدینے میں پہلی رجب 57 ہجری. اب عزیزان محترم، 5ویں امام کی شان اور شوکت، عظمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کا خاندانی حسب و نسب دیکھا جائے، ایک طرف سے آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، یعنی آپ کا ددیال امام حسین سے ملتا ہے، آپ کا ننیال امام حسن علیہ السلام، آپ کی والدہ امام حسن کی
دختر ہیں، بیٹی ہیں، ایک فضیلت والی یہ خاتون ہیں. بیان کیا جاتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ کی اتنی فضیلت تھی کہ ایک دفعہ آپ دیوار کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، دیوار گرنے والی تھی، آپ نے اس دیوار کو روک دیا. امام کی والدہ نے حکم دیا، دیوار تو یہ گرنے کا حکم نہیں ہے، گرنے کی اجازت نہیں ہے. دیوار فضا میں ٹھہر گئی. جب آپ وہاں سے چلی گئی تو پھر دیوار گری. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی فضیلت والی خاتون. اور امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام. تو اس طرح آپ کا شجرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ والد کی طرف سے آپ امام حسین، آپ کے والد امام حسین کے فرزند، آپ کی والدہ امام حسن کی دختر. اس لحاظ سے آپ کے اندر تمام فضیلتیں جمع ہیں. آپ حسینی بھی ہیں، آپ کے والد امام حسین کے فرزند، آپ حسنی بھی ہیں، آپ کی والدہ امام حسن کی دختر، اور آپ علوی بھی ہیں اس لیے کہ ظاہر امام حسن بھی اور امام حسین بھی مولا کائنات کے فرزند ہیں. آپ فاطمی بھی ہیں، امام حسن و حسین معصومہ کونین کے فرزند ہیں. آپ فاطمی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. اور ظاہر اللہ کے رسول پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد ہیں. تو آپ ایک ہی وقت میں محمدی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کی فضیلت کے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے. عزیزان محترم، پوری کائنات یہاں تک کہ اللہ بھی حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اے کائنات کے رہنے والوں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے حبیب پر صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم پر بھی واجب ہے کہ اللہ جس طرح صلوات بھیجتا ہے اس کے بعد فرشتے بھیجتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے صلوات اور سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور آپ کی آل پر صلوات بھیجنا واجب ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ اتنی فضیلت ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ ملائکہ و کائنات کا ایک ایک ذرہ ہر انسان کو حکم ہے کہ آپ پہ صلوات بھیجیں، آپ کی آل پر صلوات بھیجیں. لیکن نبی نے جس کو اپنا سلام پہنچایا ہو، جابر جیسے اپنے صحابی کے ذریعے، اس ہستی کا نام امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ کائنات کی اس ہستی نے آپ کو سلام بھیجایا ہے، پہنچایا ہے حضرت جابر کے ذریعے، کہ جس کے اوپر اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ اور تمام مومنین کو صلوات بھیجنے کا حکم ہے. عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کی اتنی بڑی فضیلت، اور یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی جب جابر نے آپ کو سلام پہنچایا تو سب کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ آنے والے وقت کے امام ہیں. صلوات بھیج دیے مل کے محمد و آل محمد.